چونکہ پروگرام آپ کو پتہ ہے جس سلسلے میں ہوا ہے، بچوں کے امتحان ہوا اور اس کے بعد ان کا رزلٹ ہوا، اس کے اوپر بچوں کو کچھ انعامات دیے جاتے ہیں۔ میری درخواست ہے ان طالب علموں سے جن کی پوزیشنیں آئی ہیں اول دوم سوم، وہ اپنے آپ کو ہوشیار کر لیں، انشاءاللہ ان قریب ہم آپ کو جو ہے وہ انعام دینے والے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم کسی بچے کا نام لیں اور وہ یہاں موجود نہ ہو، اس لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اس سے پہلے کہ میں بچوں میں انعامات تقسیم کروں، یہ قاری صاحب کے استاد قاری محمد ادریس ثاقب صاحب تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے، چونکہ یہ ہمارے علاقے کی معروف شخصیت ہیں اور الحمدللہ دین کا کام کرتے ہیں اور اوپر کی سطح پر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کام کو قبول فرمائے اور آخرت میں کامیابی کا بہترین ذریعہ بنائے، اور ان کے لیے جو مشکلات ہیں اللہ ان کے اندر ان کی خصوصی مدد فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ دین کا کام بھائیو بڑا مشکل کام ہے، سیدھی سی بات ہے، ہم مسجد کے اندر یہ بچوں کی تعلیم حالانکہ مقامی طور پر ہے، اور پھر قرآن مجید کی یہ تحفیظ کا سلسلہ ہے، اتنا خرچ ہوتا ہے کہ حیران رہ جاتے ہیں۔ اور پھر مجھے حیرانگی سب سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ ہم شہروں میں دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں تو لوگ دین کا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ جوق پر جوق آتے ہیں اور دین کے سلسلے میں اپنا تعاون پیش کرتے ہیں۔ اس لیے میری بھی آپ ساتھیوں کو دعوت ہے کہ آپ اس دین کے سلسلے میں یہ دینی مدارس جو ہیں ان کے ساتھ آپ خصوصی تعاون کیا کریں، اور ان کا صلہ آپ کو دنیا میں بھی ملتا ہے، اگرچہ انسان کو محسوس نہیں ہوتا، صرف صاحب دل لوگوں کو محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا صلہ قیامت کے دن محسوس ہوگا آپ کو جب آپ کو ملے گا، کیونکہ یہ ہمارا کام ہماری ذات کے لیے نہیں ہے، شہرت کے لیے نہیں ہے۔ آپ اشتہارات کے اندر بھی دیکھتے ہیں، آج کے فلیکس دیکھ لیں کہ ان کے اندر میرا فون نمبر وہ لکھا ہوا ہے جس کو اکثر لوگ جانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ میرا فون نمبر ہے، میرا جو معروف فون نمبر ہے وہ اس پر نہیں لکھا ہوا۔ اس لیے مسلمان بھائیوں ہمیں دنیا کی شہرت نہیں چاہیے، ہمیں چونکہ اللہ نے دین کا علم دیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دین کا علم آگے پھیل جائے۔ یہ قاری صاحب میرے عزیز بھی ہیں اور دین کے معاملے میں ساتھی بھی ہیں، اس لیے ان کا جامعہ تو بہت بڑی یونیورسٹی ہے، آپ ان کے ساتھ بھی تعاون کرتے بھی ہیں اور آئندہ بھی کیا کریں، یہ میری آپ کو دعوت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مقامی طور پر آپ مکی مسجد کے ہمارے خزانچی شیخ محمد یعقوب صاحب ہیں اور اکثر ساتھی ان کو جانتے ہیں، مین بازار کے اندر ان کی دکان ہے، اس لیے آپ ماہانہ اپنے صدقات اپنی زکاتیں اس سلسلے میں بھی ہمارے خزانچی صاحب کے پاس جمع کروایا کریں، صرف اس نیت سے کہ اللہ راضی ہوگا اور اللہ کا دین پھیلے گا۔ سچی بات ہے کہ مہنگائی کا دور ہے اور بے راہ روی ہے، گمراہی کے اندر لوگ بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو اگر ہم مسلمان اس دین کے راستے میں اگر اپنا پیسہ نہیں لگائیں گے تو خود سوچیں کہ اس کی وجہ سے دین کے علم کے پھیلاؤ میں جو کمزوریاں آئیں گی ان کا ذمہ دار کون ہوگا، یہ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے۔ اس لیے آپ ساتھی بہت سارے ساتھی تعاون کرتے ہیں، اللہ ان کا تعاون قبول فرمائے، وہ ساتھی بھی مزید اپنے تعاون کے اندر اضافہ کریں، اور دیگر ساتھی ارد گرد کے وہ بھی اپنا جو تعاون ہے یہ پیش کیا کریں دین کے مراکز کے اندر، اللہ ہم سب کا تعاون قبول فرمائے۔ میں قاری محمد ادریس ثاقب صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کو ہمارے موضوع سے متعلق اور خاص کر اس علم کی اہمیت اور اس کے علم کے اوپر لگنے والا جو پیسہ ہے اس کے فضائل و مناقب انشاءاللہ چند منٹوں میں بیان کرتے ہیں، اللہ ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے۔ قاری محمد ادریس ثاقب صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له
ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا بزرگوں اور بھائیوں، استاد محترم استاد العلماء شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید توسوی حافظہ اللہ جس اہمیت کا تذکرہ تھوڑے سامنے کر رہے سن کہ قرآن کریم دی تعلیم واسطے دین دی تعلیم واسطے وقت نکالنا، پیسہ خرچ کرنا، محبت کرنا، میرے بزرگ اور بھائیوں یہ معمولی عمل نہیں ہے کہ دنیا دی حیثیت بندہ سامنے رکھے اور پھر آخرت نو سامنے رکھے اور انہاں چیزاں نو سامنے رکھ کے اے سوچے کہ میں اپنی آخرت واسطے کیتا کی ہے۔ میرے مال چوں میرا مال میری آخرت واسطے کتنا استعمال ہو رہا ہے، میرے وقت چوں دنیا واسطے جڑا دنیا صرف دنیا کمان اور دنیا دی آسائش اور آرام واسطے کتنا خرچ ہو رہا ہے، اور میں اپنی آخرت واسطے اس وقت نو کتنا خرچ کر رہا ہوں۔ اگر اس بات پہ بندہ غور کرنا شروع کر دے تو میرے بزرگ اور بھائیوں انہاں باتاں دی اہمیت بالکل سمجھ آ سکتی ہے۔ غور کرنا ذرا دنیا کیا ہے، دنیا دی حیثیت کیا ہے۔ کائنات کے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر شربة ماء۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ دے نزدیک دنیا دی حیثیت ایک مچھر دے پر دے برابر ہوندی تے اللہ تبارک و تعالی کسے کافر نو ایک گھٹ پانی دا نہ دیندا۔ سمجھ بات آئی میرے بزرگ اور بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالی دے نزدیک دنیا دی حیثیت ایک مچھر دے پر دے برابر بھی نہیں۔ اسے حدیث کو مد نظر رکھ کے اسی سوچنا ہے کہ میری دنیا دی زندگی دنیا واسطے کتنی گزر رہی ہے، آخرت واسطے میری کی تیاری ہے۔ اسی طرح اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ دے محبوب گزر رہے سن تے گزردے آپ نے ایک گلی دے اندر ایک رستے بکری دا مردہ بچہ ویکھیا سونے محبوب نے تے آپ نے ارشاد فرمایا کون خریدے گا انہوں ایک درہم دا؟
تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھی، محبوب یہ تے مردہ بچہ ہے، اگر یہ زندہ بھی ہوندہ تھی دی کیڑی کوئی حیثیت تھی تو چھوٹے چھوٹے کاننے کمزور جا بچہ۔ میرے بزرگ اور بھائیوں سونے نبی فرمایا، مینوں اس ذات دی قسم جن دے ہاتھ وچ میری جان ہے، اللہ دے نزدیک ایس دنیا دی حیثیت اس مردہ بکری دے بچے جنی بھی نہیں۔ اور تیسری حدیث میرے بزرگ اور بھائیوں، اسی سارے دے سارے اس بات پہ غور کریے کہ کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ مینوں راضی کرنے واسطے نہیں، سونے نبی علیہ السلام کے درود پڑھنا کہ اللہ نو راضی کرنے واسطے، داد واسطے نہیں، ثواب واسطے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو جڑا سونے نبی دا نام سن کے درود نہ پڑھے، کوئی ضرورت نہیں کہ اچھی ساری آنکھوں، ٹھیک ہے کہو ضرور، لیکن سونے نبی تے درود ضرور پڑھو۔ کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا دی حیثیت سمجھان واسطے اللہ دے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اپنی انگلی سمندر دے اندر ڈبوئے، اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جتنا پانی اندھی انگلی نہ لگتا ہے، جتنی تری اندھی انگلی نہ لگی ہے دنیا ہے اور سمندر آخرت ہے۔ میرے بزرگ اور بھائیوں سوچئے ذرا اے دنیا دی حیثیت کیا ہے۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مچھر دے پردے برابر بھی نہیں۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا دنیا دی حیثیت مردہ بکری دے بچے جنی بھی نہیں۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا انگلی نہ لگی ہوئی تری دنیا ہے، دنیا دی آسائش دنیا دا حرام ہے، اور اتنا بڑا سمندر اور دریا آخرت ہے۔ کہ میرے بزرگ اور بھائیوں اسی سارے اس بات پہ غور کریے، ایک پاسے ہے دنیا ہے اور دوسرے پاسے آخرت ہے۔ اس آخرت دے بارے اللہ دے سونے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے دربار اندر ایک ایسے بندے نو پیش کیتا جائے گا جس بندے نے ساری زندگی مصیبتاں پریشانیاں اور تکلیفوں اور دکھاں چ گزاری ہوئے گی، لیکن کیفیت اور حالت ہوئے گی کہ میرے بزرگ اور بھائیوں انہیں اللہ رب العالمین دی فرمانی نہیں کیتی ہوئے گی، اللہ اور اللہ رب العالمین دے پیغمبران دی فرما برداری کرنے والا انسان ہوئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دا ڈر دے دل اندر ہوئے گا۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت دے دن اس دکھی اور پریشان انسان نو اس کائنات دے اندر بڑے بڑے دکھی انسان آئے میرے بزرگ اور بھائیوں، ایسے ایسے دکھ اٹھان والے کئی لوگوں دے سرہ پیارے رکھ کے انہیں دے جسمہ دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے، کئی ایسے لوگ آئے جنہ دے جناب جسم دیے جناب کھالو دھیر کے رکھ دیتا گیا، میرے بزرگ اور بھائیوں تپتی ہوئی ریت دے اتے لٹا کے تکلیف دیتے گئی، کئیوں نو جناب تیل گرم کر کے کڑاواں چ سٹ کے انہوں شہید کر دیتا گیا، بڑیاں بڑیاں تکلیفاں دیتیاں گیا، بڑے بڑے دکھ دیتے گئے۔ لیکن میں جڑی بات کر رہا اللہ دے محبوب دا فرمان ہے، صحیح مسلم دی حدیث ہے، پوچھو استاد محترم دیگر مشائخ تشریف فرما لے، سوال کرو کہ میرے بزرگ اور بھائیوں سونے نبی فرمایا آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک دے آخری انسان تک جس انسان نو جناب ساری کائنات تو سب تو زیادہ دکھ دیتے گئے ہوں گے نا، سب تو زیادہ دکھی اور پریشان پتہ نہیں کیڑیاں مصیبتاں دا انہیں سامنا کیتا ہوئے گا، اے جناب سب تو زیادہ دکھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف حکم ہوئے گا میرے بندے نو جنت دا ایک پھیرا دوا کے لے آؤ، ایس دنیا دی خاطر نمازاں چھڑ دینے والوں، اس دنیا دی خاطر حلال اور حرام دی پرواہ نہ کرنے والوں، اس دنیا دی خاطر میرے بزرگ اور بھائیوں رشتہ داریاں دی کوئی فکر نہ کرنے والوں، دنیا دی زیب و زینت دنیا دی سج دج واسطے اور جناب دین دی کوئی پرواہ نہ کرنے والوں، اس بات پہ غور کرو آخرت کدوں بڑھے گی جدو دین پہ عمل ہوئے گا، آخرت کدوں بڑھے گی جو قرآن و سنت پہ عمل ہوئے گا۔ اللہ دے سونے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین دی طرف حکم ہوئے گا میرے بندے نو جنت دا ایک پھیرا دوا کے لے آؤ، جنت دا ایک پھیرا دوان تو بعد صحیح مسلم دے الفاظ نے اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا یا ابن آدم حل مر بکا شدتا قطو، اے دس حل مر بکا بوسن قطو، حل رائیت شدتا قطو، اے آدم دے بیٹے دس کیا دنیا دے اندر کدے کوئی دکھ ویکھیا، کدے کوئی پریشانی دیکھی؟ میرے بزرگ اور بھائیوں صحیح
مسلم اور دیگر حدیث دیا کتابوں موجود ہے۔ اللہ نے سونے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او شخص اس یہ بات کہے گا جنت دے ایک جناب جنت دے ایک پھیرا لگن تو بعد ساری دنیا دے سارے دکھ بھول جان گے اور کہے گا وعزت کا میں نو تیری عزت دی قسم میں نو تیری عزت دی قسم میں تے کدی دنیا چ کوئی دکھ ویکھیا ہی نہیں جن نے ساری زندگی دکھ ویکھے انہوں سارے دکھ بھول جان گے میرے بزرگ اور بھائیو اے آخرت ہے آخرت اے آخرت میرے بزرگ اور بھائیو اتنی عظیم جگہ اتنی عظمت والی جگہ کہ اللہ نے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لموضع صوت من الجنہ جنت دی ایک کوڑا رکھن دے برابر جگہ جنت دی ایک ڈنڈا رکھن دے برابر جگہ میرے بزرگ اور بھائیو جتے نہ کوئی پوری طرح کھلو سکے نہ بیٹھ سکے نہ لیٹ سکے اللہ نے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لموضع صوت من الجنہ جنت دی ایک کوڑا رکھن دے برابر جگہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا دنیا اور ساری دنیا دی ساری دولت مل کے جنت دی اتنی قیمت دی ادا جب جنت دی اتنی جگہ دی قیمت ادا نہیں ہو سکتی جنت دی اتنی جگہ اس کائنات دی ساری دولت تو بھی بہتر دنیا دی ہر چیز تو بہتر اور پھر میرے بزرگ اور بھائیو آخرت کی بات کر رہے ہیں ایک پاسے دنیا ہے دوسرے پاسے آخرت ہے جنت ہے اور جنتی آخری جنتی اللہ دے محبوب علیہ السلام دی حدیث وسلم نے ارشاد فرمایا اے جہنم دے اندروں گھسیٹتا باہر نکلے گا جس وقت جہنم چو باہر نکلے گا اے جہنم نے مخاطب ہو کے کہے گا الحمدللہ الذی نجانی من کے اے جہنم تمام تعریفہ اس اللہ واسطے جس اللہ نے مینوں تیرے تو بچایا جدو اے جہنم تو باہر نکلے گا اللہ دے محبوب علیہ السلام کا فرمان لمبی حدیث ہے اختصار میں گزارش کرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اینو جناب ایک درخت نظر آئے گا بڑا گہرا اور گڑا اور ٹھنڈی چھاؤں والا درخت نظر آئے گا اللہ نے محبوب فرماندے نے جس وقت جناب وہ درخت دیکھے گا تھوڑی دیر خاموشی تو بعد اللہ رب العالمین کے دربار اندر ایک گزارش کرے گا کہ میرے مولا میں نے اس درخت کے تھلے بٹھا دے اللہ رب العالمین فرمائے گا تو پھر سوال کرے گا نہیں یا اللہ پھر سوال نہیں کرنا اے بارہا دفعہ عہد و پیمان کرے گا وعدے وعید کرے گا یا اللہ دوبارہ سوال نہیں کرنا بار بار وعدے کرن تو بعد اللہ رب العالمین خالق کائنات ان کو وعدے لے گا بار بار عہد و پیمان کرے گا اللہ رب العالمین اٹھائے گا انہوں اس درخت دے تھلے بٹھائے گا اتوں دا پانی پیے گا سایہ محسوس کرے گا اور جناب ٹھنڈک محسوس کرن تو بعد انہوں ایک اور اس تو بھی زیادہ گہرا درخت ٹھنڈی چھاں والا تھوڑی دیر تو بعد نظر آ جائے گا یہ تھوڑی دیر خاموشی تو بعد پھر سوال کرے گا اے میرے مالک اس درخت دے تھلے بٹھا دے اللہ رب العالمین خالق کائنات فرمان گے یا ابن آدم ما اقدرک یا ابن آدم اے آدم دے بیٹے وعدہ کرنا تے وعدہ خلافی کرنا ہے ہونے تے تو وعدہ کرتا سے دوبارہ سوال نہیں کرتا پھر کرنا ہے پھر ایک کہے گا یا اللہ نہیں ہوں دوبارہ نہیں کرتا اے بار بار وعدے کرے گا بار بار عہد و پیمان تو بعد اللہ تبارک و تعالی رب العالمین انہوں اس درخت دے تھلے بٹھا دے گا میرے بزرگ اور بھائیو اس درخت دے تھلے پہنچ کے بعد روایات سے ہونا ہے ایک اور درخت بہرحال میں بات مختصر کرا جنت کا دروازہ نظر آ جائے گا تھوڑی دیر خاموشی تو بعد پھر جناب رب العالمین کو پھر سوال کرے گا اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ارشاد فرمائے گا اذهب فادخل الجنہ جا جنت داخل ہو جا جنت داخل ہو جا اے جنت دروازے تے آئے گا اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا فیخیل الیہ انہا ملا جنت دروازے تے آئے گا ان دے دل کے اندر خیال ڈالیا جائے گا خیال کون ڈالے گا
خیال کرنے والا بھی تے آپ خالق و مالک ہوئے گا نا. ان دے دل اندر خیال ڈالیا جائے گا کہ جنت دے اندر میرے واسطے جگہ کوئی نہیں. واپس آ جائے گا, آ کے کہے گا رب وجدتھا ملا, یا اللہ جنت تے بھری پئی ہے, جنت تے مولا جنت دے اندر تے میرے واسطے جگہ کوئی نہیں. اللہ رب العالمین پھر ارشاد فرمائے گا اذهب فادخل الجنہ, جا میرے بندے چلا جا جنت داخل ہو جا, یہ جنت دے قریب آئے گا. پھر آ کے جناب دل دے اندر خیال ڈالیا جائے گا فیخیل الیہ انہا ملا, پھر اس دے دل دے اندر خیال ڈالیا جائے گا کہ جنت تے بھری پئی ہے, جنت دے اندر میرے واسطے جگہ کوئی نہیں. یہ واپس آ جائے گا, پھر آ کے کہے گا وجدتھا ملا, یا اللہ جنت بھری پئی ہے. اللہ تبارک و تعالی رب العالمین پھر فرمائے گا اذهب فادخل الجنہ, جا میرے بندے جنت داخل ہو جا. یہ پھر آئے گا, پھر خیال ڈالیا جائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں رب العالمین نے ارشاد فرمائے گا میرے بندے کتنی بڑی جنت چاہیے ہے میرے بندے. ایک دنیا غور کریے ذرا, صحیح بخاری دی الفاظ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا, رب العالمین فرمائے گا ان لک مثل الدنیا وعشرۃ امثالها, میرے بندے ایک دنیا نہیں, ایک دنیا نہیں, غور کریے ذرا, ایک دنیا نہیں, اے دنیا 10 گنے, اے دنیا 10 دفعہ بن جائے. اتنی بڑی جنت, اتنی بڑی جنت تینوں مل جائے. اس بات پہ خوش ہے, یہ اس وقت کہے گا اتسخر بی وتضحک بی انت الملک, یا اللہ تو میرے نال مذاق کرنا ہے, یا اللہ تو میرے نال ہنسی کرنا ہے, میرے مولا تو بادشاہ ہو کے بھی مذاق کرنا ہے. اللہ رب العالمین فرمائے گا نہیں میرے بندے مذاق نہیں, اتنی بڑی جنت کنوں ملے گی. اور پھر میرے بزرگ اور بھائیوں اتنے ہی بس نہیں, اگر اس حدیث دی تفصیل سے جائیے تو میرے بزرگ اور بھائیوں سونے نبی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف حکم ہوئے گا میرے بندے سوچ خواہش کر, یہ خواہشات کرنیاں شروع کر دے گا, اے بھی مل جائے, اے بھی مل جائے, اے بھی مل جائے. ان دیا خواہشات ختم ہو جان گیا, ان دیا خواہشات دے اتے اختتام ہو جائے گا. پھر اللہ رب العالمین خود خالق کائنات ان دے دل کے اندر خواہشات پیدا کرے گا, اے بھی مانگ, اے بھی مانگ, اے بھی سوچ, اے بھی سوچ, اے خود خواہشات کرتا رہے گا. اللہ رب العالمین فرمائے گا جیڑیاں چیزاں تو سوچیاں وہ بھی تینوں مل گئیاں, اور دنیا ایک دنیا نہیں 10 دنیا دے برابر جنت تیرے نام ہاٹ کر دیتی. اتنا بڑی جنت تینوں ملے گی. اے کنوں ملے گی میرے بزرگ اور بھائیو؟ سب تو آخری جنتی, سب تو ادنا درجے دا جنتی, سب تو ادنا درجے دا جنتی. لیکن ایک کدوں ملے گی جدو اس جنت دی خاطر, جدو اس جنت واسطے, جدو اس جنت واسطے اس دنیا کے اندر سوچنا شروع کریں گے, جدو اس جنت واسطے تڑپاں گے, جدو اس جنت واسطے خواہش کریں گے نا, جدو اس جنت واسطے عمل کریں گے, جدو اس جنت واسطے اے جو بزم سجائی گئی کہ قرآن کریم سیکھیے, قرآن کریم سکھاں گے نا, کہ قرآن کریم اپنی اولاد نو سکھاواں گے کہ میرے بزرگ بھائیو اللہ جنت عطا کرے گا. قرآن و حدیث سمجھاں گے کہ قرآن و حدیث تے عمل کریں گے تے جنت ملے گی نا. قرآن و حدیث واسطے اپنا مال پیش کریں گے تے جنت ملے گی نا. تے جے قرآن و حدیث تے اتے عمل نہ کیتا تے میرے بزرگ بھائیو پھر آکھیے اتنی بڑی جنت مل جائے. اگر اپنی اولاد کو قرآن دا حافظ بنائے گا تے میرا ویر تینوں اللہ تبارک و تعالی کتنی عظمت عطا کرے گا. کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن کریم یاد کرتا ہے, قرآن کریم کے عمل کرتا ہے, البسا والدہ ہو تاج یوم القیامہ, ایسے خوش نصیب انسان دے جناب, ایسے خوش نصیب انسان دے والدین دے سر تے ایسا تاج سجایا جائے گا جن دی روشنی سورج دی روشنی تو زیادہ ہوے گی. ایک کدوں میرے بزرگ اور بھائیو جدو قرآن کریم اپنی اولاد نو سکھاواں گے, اپنی اولاد نو قرآن کریم پڑھاواں گے تے پھر بات بنے گی نا. اور پھر نال نالے بھی بات سے نشین رہ, اپنی اولاد نو اپنی اولاد دی نیک تربیت کر کے جا تاکہ تیرے واسطے نیکی دا سلسلہ جاری رہے. کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی انسان دا جنت دے اندر درجہ بلند کر دیتا جاندا ہے. جناب جس وقت درجہ بلند ہوندا ہے اے اپنے رب کو سوال کردا ہے کہ میرا مولا میرا درجہ بلند کیوں کیتا گیا؟ جواب ملدا ہے استغفار لک لولدک, تیری اولاد نے تیرے واسطے بخشش دی دعا کیتی میرے کو تیرے واسطے بخشش منگی ہے تے میں تیرا درجہ بلند کر دیتا ہے, تینوں معاف کر دیتا ہے, تینوں عظمت عطا
فرمائی ہے۔ اور پھر میرے بزرگ اور بھائیو اے بات سے نشین کرو جس بات دی طرف حضرت شیخ الحدیث توجہ دلا رہے سن، ایک پیسہ ہوئے جڑا پیسہ تو اپنے بیٹے نو ایک ڈاکٹر بنان واسطے خرچ کرنا ہے، ایک تیرا پیسہ ہوئے جو اپنے بیٹے نو جناب انجینئر بنان واسطے خرچ کرنا ہے، ایک تیرا پیسہ ہوئے جو اپنے بیٹے نو ایک دنیا دار انسان بنان واسطے خرچ کرنا ہے، ایک تیرا پیسہ ہوئے جو اپنی اولاد نو یا کسی دی اولاد نو قرآن دا خادم بنان واسطے خرچ کرنا ہے۔ سوچ ذرا تیرے اس پیسے دی کیا عظمت ہے کہ تیرا بیٹا یا جن دے تو خرچ کیتا ہے وہ قرآن کریم پڑھتا ہے، اگے قرآن کریم سکھاندا ہے، وہ تو جناب اگے سلسلہ تے جناب رکن والا ہی نہیں۔ اگر شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید توسوی نے اپنے شیخ حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ کو پڑھیا، حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ نے اپنے شیخ کو پڑھیا، انہاں آگے اپنے شاگردوں کو پڑھایا، انہاں دے شاگرد اگے پڑھا رہے ہیں، اے ایسا سلسلہ ہے جو رکن والا نہیں، جتوں تک بھی شاگرداں دی لائن چلدی رہے گی، جنہاں لوگاں تے تساں خرچ کیتا ہے، جنہاں نو تساں پیسہ، جنہاں نو تنخواہاں دتیاں، جنہاں دے کھانے دا انتظام کیتا، جنہاں نو انعامات دے کے حوصلہ افزائی کیتی ہے، تو انہوں اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ اللہ رب العالمین تو انہوں کتنی عظمت اور کتنی شان عطا کر دے۔ آخری بات نوٹ کرو، کائنات کے امام تو اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سونے نبی دا فرمان نوٹ کر لو، یہ حدیث تو ساتھ کئی دفعہ سنی، اللہ رب العالمین دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیڑا بندہ جن دے نال محبت کردا ہے، المرء مع من احب، جیڑا بندہ جن دے نال محبت کردا ہے اللہ رب العالمین انہوں وہ ساتھ عطا کردا ہے جتے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم دے حفاظ نو عظمت اور شان عطا فرمائے گا۔ نوٹ کرو توجہ نال، اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم دا حافظ، قرآن کریم کے عمل کرنے والا، قرآن کریم نو سکھن سکھان والا قیامت دن تے آخر قائم ہونا ہے نا۔ سوچو ذرا، رمضان مبارک قریب ہے، پچھلے رمضان مبارک سے کتنے دوست موجود سن، لیکن آج رمضان قریب آ گیا، کتنے لوگ دنیا تو جا چکے، آخر تے اسی بھی جانا نا میرے بزرگ اور بھائیو، پتہ نہیں کندی قسمت رمضان کی بہارا ہے نے، پتہ نہیں کنے قبرہ چ پہنچ جانا ہے۔ اس واسطے دنیا دی زندگی تے عارضی زندگی ہے، انہیں آخرکار میرے بزرگ اور بھائیوں ختم ہونا ہے۔ میں گزارش کر رہا سا، اللہ دے سونے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العالمین دے حکم نال جناب جس وقت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جس وقت قبرہ پھٹ جان گیا، قبرہ پھاڑ دتیاں جان گیا، سارے لوگ اپنی قبرہ چ اٹھن گے۔ ذرا غور کرنا، کوئی بات نہیں، اگر قرآن دا حافظ بنن تو بعد دنیا دی سج دھج نہ بھی ملی تے کوئی بات نہیں، دنیا دی عیش و عشرت نہ بھی ملی تے کوئی بات نہیں، دنیا دی شان شوکت نہ بھی ملی تے کوئی بات نہیں، لیکن آخر تے وقت آن والا ہے نا، قیامت دا دن قائم ہوئے گا، ساری کائنات تے سارے لوگاں دی قبرہ پھٹن گیا۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، سونے نبی فرمایا، قرآن کریم دا حافظ، قرآن تے عمل کرنے والا، قرآن کریم نو اپنے عمل چلیان والا، اے بھی اپنی قبر چ اٹھے گا۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام فرماندے نے، اندے کل جناب ایک آن والا، ایک بڑی نحیف اور کمزور حالت دے اندر ایک آن والا آ جائے گا، آ کے جناب اندے کول آ کے کہے گا، اتعرفنی، میں نو پہچاننا میں کونا، اتعرفنی، میں نو پہچاننا میں کونا۔ اے جواب دے گا، نہیں میں نہیں پہچاندا تو کون ہے۔ وہ جواب دے گا، انا صاحبک القرآن، میں تیرا قرآن ساتھی، میں تیرا ساتھی قرآن، جن نے رات تینو سون نہیں دیتا، تو رات اٹھ اٹھ کے میری تلاوت کردا سے اور میرا حکم من کے دن روزے رکھدا سے، میرے تے عمل کردا سے۔ آج میں اللہ رب العالمین دے دربار چ لے کے جاواں گا اور خالق کائنات دے کولوں تینو کامیابی لے کے دیواں گا، کامیابی ملے گی۔ اللہ رب العالمین ان دے والدین نو ایسا حلہ اور ایسا لباس پہنائے گا، حدیث
حدیث ہے سونے نبی دی، فرمان ہے سونے نبی دا، آقا علیہ السلام دا عالی شان ارشاد پیش کر رہے ہیں میرے بزرگ اور بھائیوں۔ سونے نبی فرمایا کہ اللہ رب العالمین دے پیغمبر فرماندے نے کہ جناب قرآن کریم دی برکت نال اندے والدین نو ایسا لباس پہنایا جائے گا جڑا لباس جناب پوری دنیا دی دولت مل کے بھی اس لباس دی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ دے محبوب علیہ السلام دا فرمان عالی شان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی انہوں ہمیشگی دا پروانہ عطا فرمائے گا، اور قرآن کریم اندے واسطے نجات دا سبب بنے گا۔ ایتھے میرے بزرگ اور بھائیوں، ہر میرا بھائی میری بات بڑی توجہ نال سنے، بات دل نخواستہ سنے، اگر انتظار وچ سن رہے ہیں میں اپنی بات نہیں کر رہا، سونے نبی دی حدیث سنا رہا، سنان والا جناب کوئی شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید توسوی جیسا عالم ہوئے یا میرے جیسا کوئی طالب علم ہوئے، یہ بات نہیں ویکھنی چاہیے، سوچنا اس بات کو چاہیے کہ بات کرنے والا کون ہے؟ کائنات کے امام تہاڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد اور عالی شان فرمان نوٹ کریے اور اپنا تعلق سوچئے کہ میرا قرآن کریم نال کیا تعلق ہے۔ آخر رمضان المبارک آ رہے ہیں، میں قرآن کریم نال کتنا کو محبت کرنا، سارا سال گزریا میں قرآن پڑھیا کہ نہیں پڑھیا، سارا سال گزریا میں قرآن کریم کے عمل کیتا یا نہیں کیتا، سارا سال گزریا میں نمازہ کتنیاں پڑھیا، سارا سال گزریا میں قرآن کریم کی تلاوت کنی کی تھی، کیا صرف رمضان مبارک سے فرض ہے؟ ہاں رمضان مبارک سے جناب زیادہ پڑھیے کیونکہ رمضان اور قرآن کا زیادہ تعلق ہے نا، لیکن رمضان تو علاوہ بھی قرآن پڑھیے، اور قرآن کریم نال اسی اپنے تعلق نو دیکھنا ہے کہ میرا قرآن نال تعلق کیسا ہے، کہ میں قرآن کریم کے عمل کرنا، میں قرآن کریم نال محبت کرنا، میں قرآن کریم کے احکامات کو تسلیم کرنا، اگر تسلیم کرنا تو پھر نوٹ کریے کائنات کے امام تہاڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جعل القرآن امامہ، جن نے قرآن کریم کو اپنا پیشوا بنایا، قرآن کریم دے حکم قرآن کریم دے احکام نو منیا، قرآن نے کیا نماز قائم کریے، پھر جناب قرآن دے آنکھیں لگ کے نماز قائم کی تھی، اے نہیں کہ کدے پڑھی کدے نہیں، قرآن کریم دا حکم من کے جناب پنجے نمازہ قائم کی تھیاں، قرآن کریم دی طرف حکم آیا زکاة ادا کرو، پھر بہانے تلاش نہیں کیتے، زکاة شوق نال تے خوشی نال ادا کی تھی، قرآن کریم دا حکم آیا کہ جناب حلال روزی استعمال کرو، پھر جناب قرآن کریم دا حکم تسلیم کر کے حرام دے لقمے تو بچیا، قرآن کریم دا حکم تسلیم کر کے سود دے کاروبار تو بچیا، حرام خوری تو بچیا، اور جناب قرآن کریم نو اپنا مقتدا پیشوا بنایا، من جعل امامہ، جن نے قرآن کریم نو اپنا پیشوا بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ دے سونے نبی فرمایا قرآن کریم قیامت دے دن سفارشی بن کے پیش ہوئے گا۔ اے ہر بندہ میں بھی سوچا تسی بھی سوچو کہ میرا قرآن نال تعلق کیا ہے، میں قرآن کریم کتنا کو پڑھنا، کیا میں قرآن کریم سمجھے ہے، کیا میں قرآن کریم کے عمل کرن دی کوشش کیتی ہے، کیا قرآن کریم نو سمجھن واسطے میں وقت نکالن دی کوشش کیتی ہے۔ یہ ہر بندہ سمجھدا ہے کہ میرا قرآن نال کیسا تعلق ہے۔ اللہ دے سونے نبی فرمایا من جعل امامہ، جن نے قرآن کریم نو اپنا پیشوا بنایا، اے قرآن کریم قیامت دے دن سفارشی بن کے پیش ہوئے گا۔ اور یاد کرو میرے بزرگ اور بھائیو، کائنات دے امام تہاڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ سورۃ الکہف دیاں پہلیاں 10 آیات یاد کردا ہے، یا جناب سورۃ الکہف دیاں آخری 10 آیات یاد کردا ہے، اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اوسیما من فتنۃ مسیح الدجال، اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مسیح الدجال دے فتنے تو اللہ رب العالمین اس خوش قسمت میں محفوظ کر دے گا جنہوں یاد نے پڑھیا کرو، نہیں یاد تے یاد کرو، سورۃ الکہف دیاں 10 آیتاں پہلیاں یاد کر لو یا پچھلیاں یاد کر لو، کیونکہ دوویں طرح دیاں روایات موجود نے، اور اسی طرح اللہ دے محبوب علیہ السلام دے فرمان دے مطابق سورۃ الملک پڑھیا کرو۔ سون لگیا جڑا بندہ سورۃ الملک پڑھ دے، اللہ دے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے سورۃ الملک اللہ رب العالمین دے سفارش کرے گی، اور سورۃ الملک دی پڑھن دی برکت نال اللہ
اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر تو محفوظ کر دے گا. سورۃ السجدہ الف لام میم السجدہ رات سون لگیا پڑھیا کرو, اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر تو بچا لے گا. سورۃ البقرہ دیا آخری 2 آیات یاد کر لو, اگر یاد نے پڑھیا کرو. جڑا بندہ رات عشاء تو بعد پڑھ لیندا ہے, رب العالمین بے سونے نبی فرمایا سورۃ البقرہ دیا آخری 2 آیتاں جڑا بندہ پڑھدا ہے اللہ تبارک و تعالی دی رحمت نال یہ آیتاں ان دے واسطے کافی ہو جان گیاں. نوٹ کریے ذرا, میں گزارش کر رہا سا ہر بندہ اس بات تے غور کرے کہ میرا قرآن نال تعلق کیا ہے. جو آخر تے اس دنیا تو جانا ہے نا, محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جن نے قرآن کریم نو اپنے واسطے میں مجرا پیشوا مقتدا بنا لیا, اللہ دے محبوب نے فرمایا قرآن کریم سفارش کرے گا اور ان کی سفارش قبول ہوے گی. ماحل مصدق, ایسا وکیل بن کے قرآن پیش ہوے گا کہ جن کی جناب دلیل نو رد نہیں کیتا جائے گا, ان کی دلیل نو منیا جائے گا. اور سونے نبی دا فرمان ہے میرے بزرگ اور بھائیو, اللہ دے محبوب فرماندے نے قادہ الی الجنہ, جڑا بندہ قرآن کریم نو اپنا پیشوا راہبر و رہنما بنا کے قرآن کریم نو پڑھے گا, قرآن کریم نو سمجھے گا, قرآن کریم کے عمل کرے گا, قرآن کریم نے محبت کرے گا, قرآن کریم ان کی قیادت کرے گا, قرآن کریم باہوں پکڑ کے جناب ان سمجھیے میں پنجابی چ ترجمہ کر رہا, قادہ الی الجنہ انج کر کے قیادت کرے گا, پکڑ کے جناب تیری قیادت کر کے جنت دے اندر داخل کرے گا. لیکن جڑے بندے نے قرآن کریم نو من جعل القرآن خلف ظہری, جن نے قرآن کریم نو اپنی پسے پشت ڈال دیتا, قرآن کریم دے احکام دی پرواہ نہیں کی تھی. قرآن کریم نے کیا نماز قائم کرو, ایک اندر ساریاں چیزیں تے عمل ہوندا ہے لیکن نمازاں نہیں پڑھیاں جاندیاں, ساریاں نمازاں میں نہیں پڑھ سکتا, کیوں بہت مشکل ہے. اور میرا ویر قرآن کریم کہندا نماز قائم کر, اگر تو بہانہ کرے اے تیرا بہانہ نہیں چلے گا. تو قرآن کریم تے اگر عمل نہ کیتا, قرآن کریم دے احکام نو تسلیم نہ کیتا, اور جناب قرآن کریم کہے زکات ادا کرو, اے تھوڑا بہت خرچ کر کے گزارا کرے اور بہانے اور ہیلے کر کے وقت گزارے. رب العالمین نو تے پتہ ہے جن نے تینوں مال عطا کیتا ہے, اس مالک نو پتہ ہے کہ میرا بندے دا مال کتنا ہے, میرا بندہ مال خرچ کر سکتا ہے کرنا نہیں. اللہ رب العالمین نو سارا پتہ ہے. خالق کائنات دا قرآن اگر قرآن کریم حکم دیندا ہے حرام دے لقمے تو بچ, بہانے بنا کے کہے فلانے مفتی نے آکھیا ہے اس طرح کر لئیے جائز ہے, فلانے مفتی دا فتوی ہے, فلانا مفتی بھی انج کہندا ہے, فلانا انج کہندا, نہیں قرآن کریم کے حکم نو دیکھیے. اور اگر کسی جگہ پہ شبہ پہ جائے نا, شبہ کہ پتہ نہیں جائز ہے کہ نہیں جائز, میرے بزرگ اور بھائیو اس حدیث نو مد نظر رکھو. جس مسئلے دے بارے شبہ پہ جائے کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے, جائز ہے کہ ناجائز ہے, ان میں بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما مشتبہات. محبوب علیہ السلام نے فرمایا حلال بھی واضح حرام بھی واضح, ان دونوں کے درمیان مشتبہ ہے جن کا پتہ کوئی نہیں. لا یعلمہن کثیر من الناس, بہتے لوگوں کو پتہ کوئی نہیں کہ جناب حلال ہے کہ حرام ہے. اللہ دے محبوب علیہ السلام کا فرمان نوٹ کریے, من اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ. جیڑا بندہ شبہات تو بچ گیا, خلط ملط عمل تو بچ گیا, جن کے بارے پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے, اس عمل تو بچ گیا. بچ جائیے, ایویں بہانے نہ بڑھائیے, بہانے بڑھا کے کہ فلاں انج کہندا ہے, فلاں انج کہندا ہے, اور جناب فلانے نے جائز آکھیا. بچو میرے بھائیو, اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من اتقى الشبہات, جڑا شبہ والی مشتبہ چیزاں تو خلط ملط چیزاں تو بچ گیا. اللہ دے محبوب نے فرمایا استبرأ لدینہ, انہیں اپنے دین نو بھی محفوظ کر لیا, ان دی عزت بھی بچ گئی. اور جڑا بندہ شبہات مشتبہ خلط ملط جنہ دے بارے پتہ نہیں اے حلال ہے کہ حرام ہے, کوئی کہندا حلال ہے, کوئی کہندا حرام ہے, کوئی کہندا جائز ہے, کوئی کہندا ناجائز ہے, اس چیز تو بچ گیا. محبوب علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اس کام وچ پے گیا
گیا نا من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جیڑا بندہ شبہات دے اندر پہ گیا وہ تے حرام دے اندر پہ گیا، وہ تے حرام دے اندر چلا گیا۔ میں گزارش کر رہا سا جیڑے بندے نے قرآن کریم نو پسے پشت ڈال دیتا، ساری زندگی گزر گئی، ساری زندگی گزر گئی، قرآن نہیں پڑھیا، اخبار پڑھ دے، ڈائجسٹ پڑھ دے، ساری چیزاں سمجھ دے، لیکن قرآن کی باری آئے کہندا میری زبان موٹی ہو گئی، میں قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ جناب اخبار پڑھ لینا، جناب سے قرآن نہیں پڑھیا جانا، ڈائجسٹ پڑھ لینا، قرآن نہیں پڑھیا جانا، ساری زبان نہیں چلتی، تیری زبان چلتی گالاں کڈن واسطے۔ اور جناب کئی لوگ اتوں تک کہندے نے ہن ساڈا کوئی ٹائم ہے، ہن تے شرم آوندی، اور گال کڈن لگیا شرم نہ آئے، پکڑ تولن لگیا شرم نہ آئے، جھوٹ بولن لگیا شرم نہ آئے، فراڈ کرن لگیا شرم نہ آئے، محفل دے اندر لوگاں نو ہسان لگیا شرم نہ آئے، قرآن پڑھن لگیا شرم آئے۔ او جناب اس بات کو ذہن نشین کریے کہ زندگی صرف ایک دفعہ ہے، آخر زندگی ختم ہونی ہے۔ اور جڑے بندے نے بڑھاپے دے باوجود قرآن کریم پڑھیا، جوانی دے اندر قرآن کریم سکھیا اور قرآن کریم دا طالب علم بن گیا، انہیں بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ کائنات کے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن کریم دا علم حاصل کیتا عمر کی کوئی قید نہیں۔ اگر صحابہ کرام نے چیز دیکھ دے کہ میرے بزرگ اور بھائیو دین ساڈے تک نہ پہنچنا، صحابہ کرام نے عمر دے ہر حصے دے اندر قرآن کریم سکھیا ہے نا۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے یہ سکھایا کہ جڑا قرآن کریم سکھدا ہے لا یستغفر من فی السماوات ومن فی الارض، اون دے واسطے اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا زمین و آسمان دیا ساری چیزاں بخشش دی دعا کر دیاں نے۔ میرے بزرگ اور بھائیوں میں گزارش کر رہا سا جن نے قرآن کریم نو پسے پشت ڈال دیتا، قرآن کریم پہ عمل نہیں کیتا، قرآن کریم نو سمجھیا نہیں، قرآن کریم نو پڑھیا نہیں، قرآن کریم کی مخالفت کر دیا زندگی گزار دیتی، سونے محبوب فرمایا ساقہو الی النار، قرآن کریم دھکے مار مار کے جہنم چ سٹ دے گا، چھٹکارا نہیں ہوئے گا۔ اللہ قرآن کریم نال اللہ رب العالمین محبت عطا فرمائے، قرآن کریم پڑھن والے نال اللہ محبت نصیب فرمائے، قرآن کریم دے سکھن سکھان والے تے اللہ خرچ کرن دی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں تہاڈا وقت ایویں زیادہ لے لیا، بہرحال مینوں حکم سی چلو میں سبق سنایا، اللہ کو دعا کرو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم نو ساڈے دلاں دی بہار بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے قاری محمد ادریس ثاقب صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ ان کے علم و عمل میں